مصباح الهدى وسفينة النجاة. رسول اللہ فرماتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اچھا ہدا تو سمجھ میں آ گیا، حسین. اچھا کمال ہے کمال، جو آیت اللہ نے رسول کے لیے کہی، رسول کے فتح کے لیے بھیجی تھی، وہ پڑھ دیا حسین کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ پڑھ دیا حسین کے لیے. کمال ہے، خدا تو سمجھ میں آ گیا حسین. اب حق کون ہے؟ پھر نبی کی آواز آئی الحق والی والی المال حق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اما بھیا کب تک یہ ساتھ بات رہے گا؟ سیدھا سیدھا بتاؤ. جیسا علی ہے ویسا قرآن ہے، جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے. اگر قرآن کا کوئی ثانی نہیں ہے تو علی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. اگر قرآن لاجواب ہے تو علی بھی لاجواب ہے. اگر قرآن بھی مثال ہے تو علی بھی مثال ہے. اگر قرآن کا کوئی ثانی نہیں، علی کا ثانی نہیں. اگر قرآن لا ریب ہے تو علی بھی لا ریب ہے. اگر قرآن جملہ سنیے گا تو میاں فرق کیا ہے؟ کیا فرق؟ کچھ نہیں ہے. فرق بس اتنا ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساتھیہ کوثر. فرق کیا ہے؟ آباد رہے، شاد رہے، سلامت رہے، مل کے. آباد رہے شہزادی جزادہ اس کی آباد رہے. مل کے بولیے بھائی، بڑی محنت سے لگا لینا رہا. خدا کی قسم یہ جو نعرہ لگا رہے خدا کا شکر ادا کرو، یہ تمہیں یا علی کہنے کا موقع اور دیا. رسول کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو علی کی روایت آنکھوں سے پڑھے، علی کا نام آنکھوں سے پڑھے، اللہ اس کی آنکھوں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو علی زبان سے کہے، اللہ اس کے زبان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جو علی 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 لکھے، اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے علی کہنے کے فضیلت. تو جیسا علی ہے ویسا قرآن ہے، جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے. اگر قرآن لا ریب ہے، علی بھی لا ریب ہے، تو فرق کیا ہے؟ سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ توبہ ہے، علی مسیح توبہ ہے. قرآن میں سورہ نجات ہے، علی مالک نجات ہے. قرآن میں آیت جنت ہے، علی مالک جنت ہے. تو بھیا فرق کیا ہے؟ کیا فرق؟ کچھ نہیں ہے. فرق بس اتنا ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے. کا فرق کیا ہے؟ سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے. حیدری اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ باہر والے نہیں، باہر والے ٹھیک ٹھاک بول رہے ہیں بھائی، دکھائی نہیں دے رہے بھلی لیکن بول زیادہ رہے ہیں. بہت سے ایسے آدمی ہوتے دکھتے نہیں لیکن کام زیادہ کرتے ہیں. حیدری ہمارے کیا کہا؟ جیسا قرآن ویسا علی، حق علی. اچھا جب نبی نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ایک صحابہ اٹھ کے کہنے لگا آپ نے کہہ دیا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اب یہ بھی بتا دیجئے حق آگے چلے گا یا علی آگے چلے گا؟ رسول نے کہا اللہم عدل الحق مع علی حیث دار. کہا سنو، حق پیچھے پیچھے ہوگا، علی آگے آگے ہوگا. حق پیچھے پیچھے ہوگا، علی آگے آگے ہوگا. اور رسول نے حسین کو کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اس کا مطلب ہوا اب ہدایت پیچھے پیچھے ہوگی، حسین آگے آگے. اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہدایت پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے. اچھا ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے
کہ بچہ گھر کا چشم چراغ ہے، بچہ کیسا بھی ہو پھر بھی کیا کہتے ہیں ہمارے گھر کا چشم چراغ ہے. جملہ کہہ دوں، ہمارے گھر کا چشم چراغ ہونا اور ہے، خدا کے گھر کا چشم چراغ ہونا اور ہے. چشم چراغ کون ہے؟ کہا حسین. میرے نبی کو جانتے ہو کیا کہا گیا؟ شب سے نبوت، تم سے زیادہ کپڑا پہنا ہو، تم سے زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ہے. لیکن علی کی محبت اگر دل میں ہو کہ گرمی کیا، بڑے بڑے آئے مل گئے لیکن علی کی محبت دل سے نہ گئی. اب دیکھیے کیا کہا، پیچھے پیچھے میرے نبی کو ایک اور جملہ کہا گیا، حسین تو چراغ ہے، سمجھ میں آ گیا. میرے نبی کو کہا گیا شمس نبوت، شمس نبوت. اچھا کمال ہے، نبی کو کیا کہا گیا؟ سورج. حسین چراغ. لیکن کمال ہے، کمال یہ کیسا سورج ہے جو چراغ کو کبھی اپنے کاندھے میں لیے ہوئے ہے، کبھی سینے سے لگائے ہوئے ہے، کبھی کلیجے سے لگائے ہوئے ہے، کبھی بوسہ دے رہے ہیں، کبھی لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہوا گھر کا چشم چراغ ہونا اور ہے. میں ایک اور سوال کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ٹھیک، مجلس پڑھ رہا ہوں، سامنے میرے گھر کا کوئی بچہ آ رہا ہے اور یہ اینٹے میں پھنس کے گر گیا. میں ممبر چھوڑوں، میں چھوڑوں، جاؤں، بچے کو اٹھاؤں، لے کے آؤں، تو سب اعتراض کریں گے. آپ بھی اعتراض کریں گے، آپ بھی اعتراض کریں گے، آپ کی اعتراض کریں گے. اب دوسرا سوال کرو، اگر کوئی قرآن کا پارہ گرا ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی قرآن کا پارہ گرا ہو اور ممبر چھوڑ کے جاؤں، قرآن کے پارے کو لے کے آؤں، لانے کے بعد اب آپ اعتراض کریں گے؟ بولے تو صحیح، اعتراض کریں گے؟ نہیں اعتراض کریں گے. آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں اعتراض کریں گے. ہم اب بچہ لاتا تو اعتراض کرتے، قرآن کا پارہ لایا تو اعتراض نہیں کیا. خدا کی قسم حسین گرنے ہی والے تھے، رسول نے صحابہ کی صفوں کو عبور کیا، حسین کے قریب گئے، حسین کو اٹھایا، ممبر پہ لے کے آئے. کسی صحابہ نے گلا نہیں کیا. کیوں گلا نہیں کیا؟ اسی لیے صحابہ جانتے تھے یہ رسول بچے کو نہیں لے کے آ رہے ہیں، امامت کے قرآن کو لے کے اور ہمارے جانتے تھے یہ رسول بچے کو نہیں لے کے آ رہے ہیں، امامت کے قرآن کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جب آپ قرآن لے کے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمیں بولے تو صحیح، کیا کریں گے؟ قرآن کو اٹھائیں گے، بوسہ لیں گے، سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، قرات کرنا شروع کر دیں گے. خدا کی قسم نبی نے بھی ایسا کیا، مولا کی قسم نبی نے بھی ایسا کیا. حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، حسین کی قرات کرنا شروع کر دیا، حسین کی قرات کرنا شروع کیا. اب جانتے ہو قصیدہ کیا پڑھا؟ اگر میں قصیدہ پڑھ لے گا پوری مجلس کامیاب ہے. پہلا قصیدہ پڑھا، جو سو رہے ان کا اپنا مقدر، جو سو رہے ان کا اپنا مقدر. تم جملہ سنو، پہلا کیا کہا؟ یا حسین، یا حسین، مرحبا مرحبا، حسین خوش آمدید، انت زین السماوات والارضین، آپ زمین و آسمان کے زینت ہے. ابھی اتنا کہنا تھا، ایک صحابی اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حسین آسمان کے بھی زینت ہو، زمین کے بھی زینت ہو. اتنا کہنا تھا، رسول اللہ نے کہا والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا ہے رسالت میں، اسمہ مکتوب عن العرش الیمین، آسمان کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے. میاں لکھا کیا ہوا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اسمہ مکتوب عن العرش الیمین، آسمان کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے. لکھا کیا ہوا ہے؟ مل کے لگائے
پتہ ہی نہیں چل رہا ہے 12:30 بجنے والا ہے. ایسا لگ رہا ہے میں جیسے 9 بجے والی رات والی مجلس پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ یا حسین یا حسین، مرحبا مرحبا. اچھا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. انت زین السماوات والارضین، آپ آسمان اور زمین کے زینت ہے. پھر خطبہ کو اور آگے بڑھایا. جملہ کہوں اب وہ خطبہ رسول اللہ، خطبہ حسین ہو گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ خطبہ نہ رہا، خطبہ حسین ہو گیا. اور جانتے ہو بتا کیا رہے ہیں؟ ھذا حسین فاروق، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. میں تم سے سوال کر رہا ہوں، روز کے دیکھنے والے روز دیکھ رہے ہیں رسول کبھی کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں، کبھی ہاتھوں سے پکڑ کے چلا رہے ہیں، کبھی سینے سے لگا رہے ہیں. کیا لوگ جانتے ہی نہیں ہے کیا حسین ہے؟ اسے پہچانو. یعنی رسول خدا بتا رہے ہیں دیکھو نام حسین جاننا اور ہے مقام حسین پہچاننا. اور فرما رہے ہیں خطبے کو آگے بڑھایا. اے صحابہ دیکھو جدہ فی الجنہ، خدا کی قسم تمہارا اپنا مقدر چاہے جتنی بلندی پہ جا کر سننا. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے. جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے. ابو فی الجنہ، اس کا بابا جنتی ہے. امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے. اختہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے. محبی فی الجنہ، اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا جنتی ہے. ہمیں کچھ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر تمہیں جنت چاہیے سرداروں سے مانگو، بھکاریوں سے نہ. آباد رہے. بھکاریوں. بھیا ادھر والے ناراض ہے کیا؟ خود ایسا نہ ہو بھیا آگے والے سبحان اللہ کہے، پیچھے والے انا للہ کہے. ہاں بھائی پڑھیں، اجازت ہے 10 منٹ اور پڑھیں. ہاں تو بس سن لیجئے کیا کہا. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے. اب مقام حسین اور بتاؤں. ایک مرتبہ علی مولا، القتلہ خطاب میں لکھا ہوا ہے اور شاید یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی. ایک مرتبہ علی مولا، حسین مولا، رسول مولا، تینوں مولا. میاں یہ بھی کیا کمال نہیں ہے، جدھر دیکھو مولا نظر آ رہا ہے. جدھر دیکھو مولا نظر آ رہا ہے، جدھر دیکھو مولا نظر آ رہا ہے. علی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ مجھ سے محبت ہے؟ رسول نے کہا لا شک کافی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر کہا حسین سے محبت ہے؟ پھر رسول نے کہا لا شک کافی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھو دوسرا سوال علی نے کر لیا. یا علی نے کہہ دیا یا رسول اللہ اب آپ یہ بتائیے مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حسین سے؟ اب کون جواب دے؟ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا؟ ہاں بولے تو صحیح. مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حسین سے زیادہ محبت ہے؟ ابھی رسول اللہ جواب ہی دینے والے تھے، وہی کی زبان چوس کے پلے والا حسین بول اٹھا. آفتاب رسالت کو دیکھنے والا حسین بول اٹھا. خون زہرا کی تاثیر بول اٹھا. علی کا بیٹا بول اٹھا. بابا پھر یوں کرتے ہیں آپ اپنے فضائل بیان کریں. بابا فیصلہ ہم کریں گے. نانا مسکرائے، بابا مسکرائے. کا بیٹا بسم اللہ. بابا پھر یوں کرتے ہیں آپ اپنے فضائل پڑھیں، ہم اپنے فضائل پڑھتے ہیں. ہاں میرا مولا حسین کیا کر رہا ہے. بابا آپ اپنے فضائل پڑھیں، میں اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا دیکھ لو میں وہ ہوں اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، قلم سارے درخت قلم بن جائے، لکھنے والا انسان ہو، شمار کرنے والا فرشتہ ہو، پھر بھی علی کے فضائل ختم نہ ہو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے کہا
بابا پھر بسم اللہ کرے، آپ اپنے فضائل پڑھے، ہم اپنے فضائل پڑھتے ہیں۔ اب امیر المومنین نے خود اپنے فضائل کیا پڑھے سنو گے؟ اب تم کتنا مقدر ہے، میں اکبر پور سے آیا ہوں، یہ مجھے پتا ہے چون پور والے اچھا سنتے ہیں، اب تمہیں بتانا ہے تم سنتے کیسے ہو۔ غور فرمائیے گا بابا، پھر یوں کرے آپ اپنے فضائل پڑھے، ہم اپنے فضائل پڑھتے ہیں۔ علی نے اپنے فضائل پڑھنا شروع کیا، دیکھو حسین میں کون ہوں، انا امیر المومنین، انا امام المتقین، انا قاتل مشرکین والقاسطین والمارقین، میں تاج امامت ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں مانی کل ہوں، میں محور دل ہوں، میں نبت شرع ہوں، میں مورث اخلاق ہوں، میں شوہر بطول ہوں، میں داماد رسول ہوں، میں آدم کا مولا، میں نوح کا مولا، میں یافس کا مولا، میں فاطم کا مولا، میں صالح کا مولا، میں بہور کا مولا، میں عمران کا مولا، میں طارق کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، میں اسماعیل کا مولا، میں اسحاق کے مولا، میں مغیر کا مولا، میں ملکہ کا مولا، میں کنانا کا مولا، میں نصر کے مولا، میں بحیر کا مولا، میں غالب کا مولا، میں لوئی کا مولا، میں قصاب کا مولا، میں قصائی کا مولا، میں عبدالغلام کا مولا، میں قمبر کا مولا، میں ابو ذر کا مولا، میں تم سب کا مولا، میں مولا غدیر، مولا غدیر میں ہوں۔ ابھی میرا مولا امیر المومنین اپنے فضائل پڑھ کے خاموشی ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول نے حسین کو دیکھا، میرے لال حسین، یہ تو تمہارے بابا نے سارے فضائل پڑھے ہیں، یہ سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، یہ سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ حسین پھر یوں کرو، اپنے فضائل سنو، سناؤ، علی نے سنا دیے، اب تم اپنے فضائل سنو۔ میرا لاکھوں سلام ہو مولا حسین پر۔ مولا حسین نے کچھ نہیں کہا، نانا کی طرف دیکھا، بابا کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بابا بس حسین اتنا پوچھتا ہے، آپ اتنا بتائیے کہ جو سارے فضائل آپ نے پڑھے ہیں یہ آپ کے بابا کے ہیں یا میرے اور میں مارے یہ کس کے بابا کے؟ آپ کے بابا کے ہیں یا میرے بابا کے ہیں؟ مقام حسین بتاؤں؟ بس ایک بات اور پھر میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ مقام حسین اور بتاؤں؟ سب نبیوں نے امتحان دیا، لیکن کہا گیا سب سے زیادہ ابراہیم نے دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو جو حسین نے امتحان دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ آدم نے بھی امتحان دیا، نوح نے بھی امتحان دیا، یافر نے بھی دیا، ارفاسق نے بھی دیا، صالح نے بھی دیا، فہور نے بھی یہ دیا، سب نے دیا، لیکن کسی نہ کسی مقام پہ آ کے کہہ رہے تھے بس۔ لیکن ابراہیم امتحان دیتے رہے۔ امتحان کیوں دے رہے تھے؟ کہا اس لیے میں امتحان دیتا رہوں، خدا سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں، خدا سے قریب ہوتا رہوں۔ ایک امتحان سے نکلتے تھے دعا کرتے تھے معبود ایک امتحان اور، ایک امتحان سے نکلتے تھے دعا کرتے تھے پروردگار عالم ایک امتحان اور۔ کہا کیوں؟ کیا اس لیے میں امتحان دیتا رہوں، خدا سے قریب ہوتا رہوں۔ لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا، اسماعیل کو لٹایا، پٹی کو باندھا، شیعہ علماء بھی کہتے ہیں، سنی علماء بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم یہ ہے چھری، یہ ہے اسماعیل کا گلا، یہ چھری بڑھی۔ سنی علماء بھی کہتے ہیں، شیعہ علماء بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ کہا سنو، یہ ہاتھوں کا ہلنا اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا، جیسے ابراہیم کہنا چاہ رہے ہو معبود عباس، معبود عباس، معبود عباس۔ اما آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی کسی نہ کسی مقام پہ آ کے کہنا پڑا معبود عباس، معبود عباس، معبود عباس۔ ایک اکیلا ہے حسین جس کے لیے خدا کہہ رہا تھا حسین عباس، حسین عباس، حسین عباس۔ اور فرمارے ایک اکیلا ہے حسین جس کے لیے خدا کہہ رہا تھا حسین عباس، بس حسین۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نام حسین جاننا اور ہے۔ میں اور پڑھتا، خدا کی قسم یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟
क्या है बताएं आप, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? इस गर्मी में आके बैठे हुए हैं, कभी ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये इश्क नहीं तो क्या है? अब हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आके बैठ गए, आपको ऐसे कोई बिठा दे, आप दिनों नहीं बैठेंगे। तुम सब कुछ छोड़ के आ गए, पर्शिया में बैठ गए, परदेश भी आ गए, सब कुछ तक कर दिया, 10 दिन बस सहारा के गरीब पे रोना है। यही है ना, यही है ना, 10 दिन। देखो जिंदगी रहे या ना रहे कुछ भरोसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक 7 साल की भतीजी थी, इसका इंतकाल हुआ। हर साल मुहर्रम को सभी लगाया करती थी और सभी पे ज़ाहिर हुसैन की खिदमत करती थी। लेकिन उसे पता है जब मैं करबला से आता था तो वो कहती थी चाची मेरी रिदा एक मौला अब्बास के हरम से मस कर देना, एक मौला हुसैन के हरम से मस करना। अभी नहीं सकते, सारे अब्बास में ऐसे में क्यों नहीं रहता था, सभी पे गिर जाता था। अरे जब जैनब को बेरिदा देखता था अब्बास का सर जमीन पे गिर जाता था। हे अरबाब अज़ब, कभी रोना ना शर्मा के ना रोया करो, खुद के रोया करो। इसलिए जब तुम्हारी आवाज़ गिरिया बुलंद होती है, सैयद सज्जाद तुम्हारे पास आते हैं। हे रोने वालों, बाबा से बुलंद हो, बाबा से बुलंद रो, तुम्हारे रोने से सज्जाद को सुकून मिल जाए। हे अरबाब अज़ब, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत मौला से, तुम रोना शुरू कर दिए, आवाज बुलंद हो गई, हिचका ले लेके शुरू कर दिए। लेकिन हाय सुहरा जो याद करती रही, मेरा बाबा कब आएगा, मेरा भैया कब आएगा। ए अरबाब अज़ब, आज वो मुहर्रम है, मुहर्रम ऐसे गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन याद रहे जिंदगी का भरोसा नहीं, बस दुआ करना शहजादे हम गरीबों की अज़ादारी को कबूल फरमाना। तो मुहर्रम हो गई ना, हुसैन करबला में वारिद हो गए ना, यही पढ़ा जाता है ना, हुसैन करबला में वारिद हुए। ज़ैनब ने पूछा ये खाक कैसी है, यही ये ज़ैनब है, एक बहन ज़ैनब है, एक और छोटी है अकबर की बहन मदीने में, अकबर की बहन मदीने में। हर बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है। तुम्हें बताओ जब मैं आ रहा था अशरफ पढ़ने जौनपुर, पता है माँ करीब गई, कुरान को उठाई, सर पे साया दिया, मेरा बच्चा जा रहा है, उन्हें पता है 15 दिन के दिन वापस आ जाऊंगा, अशरफ पढ़ के आ जाऊंगा। फिर भी कुरान को लिया, सर पे रखा, बच्चा बाहर निकला, वही बहन खड़ी थी, आवाज दी भैया सफर बखैर हो। मैंने बिखरा कह दिया, लैला को पता है अकबर के सीने में बच्ची का फरकत था, सोहरा को पता है भैया से हम मुलाकात ना होगी। ए अरबाब अज़ब, यही तो वजह है जब 28 रजब को काफिला निकलने लगा, किसी कनीज ने जनाब ज़ैनब से पूछा बीबी आप जा रही है? ज़ैनब ने रो के कहा कोई जाए या ना जाए मैं जरूर जाऊंगी, मुझे ले जाना, मेरे भैया की मजबूरी है, भैया मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, लेकिन एक कनीज याद रख मेरा भाई इमाम है, अल्लाह जाने ले जाए या ना ले जाए, लेकिन एक कनीज एक बात और याद रखना, अगर भैया मुझे छोड़ के चला गया तो एक दरवाजे से भाई का काफिला निकलेगा, दूसरे दरवाजे से ज़ैनब का जनाजा, दूसरे दरवाजे से ज़ैनब का जनाजा। कयामत उस वक्त आ गई जब ये करीब पूछते पूछते सोहरा के करीब गई, ए सोहरा तुम जा रही हो? सोहरा ने रो के कहा कोई जाए या ना जाए मैं जरूर जाऊंगी, बाबा मैं अकबर के बगैर जी बाबा मैं अकबर के बगैर जी नहीं सकती, अकबर मेरे बगैर जी नहीं सकता, लेकिन कयामत आ गई, कयामत। उस वक्त जब सोहरा के कानों तक आवाज है सब जाएंगे, सोहरा नहीं जाएगी। किसी ने हुसैन से पूछा मौला क्यों? का इसकी छवि मेरी माँ फातिमा से मिलती है और इस काफिले को बाजारों को शाम में जाना है और मैंने इजाजत मेरी माँ की छवि
شہید در بدر پھرے، اے امام اعظم اب قافلہ جانے کو تیار ہے، سب تلاش کر رہے، صغرا نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ رسول کو خیال آیا کہیں صغرا روضے رسول میں تو نہیں ہے، روضے رسول کا ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، صغرا نپٹ کے قبر سے کہہ رہی تھی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب سے، دارین کے بارے میری تقدیر بدل دے۔ ارے بابا نہیں لے جاتے، میں دادی کی جبی ہوں، حسنین کے دادا میری تصویر، حسنین کے دادا میری تصویر بدل دے۔ اے امام اعظم عباس قریب ہے، آقا حسین سے کہا آقا فہرست میں سب ہے، مجھ میں بھی طاقت نہیں میں فقہ پڑھ سکوں، شہزادی زہرا طاقت ہے میں یہ فقہ پڑھ سکوں۔ اے امام اعظم ایک مرتبہ عباس قریب گئے، آقا جو جا رہے ہیں سب کی فہرست میں تو نام ہے، حسین نے کہا عباس جو جا رہے محمل میں سوال کرو، عباس رونے لگے۔ اب حسین نے کہا عباس کیا ہوا؟ آقا فہرست میں سب کا نام ہے، آپ کے صغرا کا نام نہیں ہے، آقا وہ محمل میں سوال ہے، آقا میں صغرا سے نہیں کہتا نیچے ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اب خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا، صاحب اولاد کا مجمع ہے، بہنیں بھی گھر میں ہوگی نا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اکبر، جی بابا اکبر جاؤ بہن کے قریب۔ اب میں جملہ کہوں زبان میں چھالے پڑ گئے، ارے جس کے سہارے صغرا سوار ہوئی تھی اسی اکبر سے کہا جاؤ بہن کو لے کے آؤ۔ اکبر قریب گئے، ہم مرد ہے نا ہمیں نہیں پتا، جب کوئی جوان بھائی سامنے رو رہا ہو نا بہنیں اندر سے مر جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے اکبر صغرا کے محمل کے قریب گئے، بلند آواز سے کلام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، قریب جا کے اکبر رونا شروع کر دیا۔ جیسے اکبر رو رہے ہیں صغرا نے محمل کا پردہ ہٹائے، بھیا روتا کیوں ہے؟ بھیا اترتی ہو، میں تو اس لیے جا رہی تھی، اگر میں نہ گئی تو روئے گا، اگر میرے جانے سے تو روتا ہے میں اترتی ہوں۔ اللہ جانے کیسے سوار ہوئی صغرا، کیسے اتری، لیکن ایک مرتبہ اکبر کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا، تم کبھی سر پہ اگر سہرا سجانا بھیا، میں امیدوار مجھے بھول نہ جانا بھیا، تم جو مصروف شادی میں نہ لینے آنا، خودی آ جاؤ گی تاریخ بتانا بھیا، شادی رچانا صغرا کو نہ بلانا خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا صغرا کو نہ بلانا خیر ہے، پلو کسی بہن سے اور بنوانا صغرا کو نہ بلانا خیر ہے، لیکن بھیا صغرا کی ایک وصیت ہے۔ اکبر نے کہا بہن بیان کر۔ ایک مرتبہ صغرا اکبر کے پاؤں کے قریب بیٹھی، اے بھیا اگر میں تیرے آنے سے پہلے ہی مر جاؤں اپنی بارات میرے قبر پہ لانا بھیا، اے بھیا ارے تیری شادی کی تمنا میرے دل میں ہے بھیا، مجھے بھول نہ جانا۔ واہ غربت واہ مظلوم واہ شہید واہ غریب واہ حسین۔ پروردگار عالم اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب اس عزاداری میں شریک ہوئے، پروردگار ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ان آنسوؤں کو ہمارے سیدہ میں جگائے رہے۔
فرما پروردگار یہ جو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما اے پروردگار عالم ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگار جو بیمار ہے بیمار کربلا سید سجاد کا واسطہ انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما اے پروردگار عالم ہمارے رہنما ہمارے لیڈر کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگار عالم تو سے بس آخر دعا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اے پروردگار عالم بس تو سے آخری دعا یوسف زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما اور ہم کو ان کے اعمال و اثار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم